ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے جہالت کی وجہ سے گناہ کیا، برا کام کیا اور اس کے بعد توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے برے کاموں سے رک گئے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں پھر توبہ کو توڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں سورہ نحل کے 15ویں رکوع میں آیت نمبر 119 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برا کام کیا اور اس کے بعد توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال درست کر لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس توبہ کے بعد بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ کوئی انسان اگر اپنی خطاؤں پر دیانتداری سے نظر ڈالے گا تو انشاءاللہ وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھے گا، اور توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا بہت بڑا اور وسیع میدان موجود ہے۔ قرآن کریم کے 18ویں پارے میں سورہ انعام کے 14ویں رکوع میں آیت نمبر 120 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے لیے عن قریب سزا ملے گی۔ میرے رب نے ہر قسم کی خواہش حرام کر دیے ہیں، خواہ وہ علی الاعلان ہو یا مخفی طور پر ہو۔ فرمایا کہ جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں ضرور ان کو اپنے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، خواہ وہ ظاہری ہوں یا مخفی ہوں۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان کرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا بلکہ للکار کر کہتا ہے، کسی میں ہمت ہے جو تو ہم کو روک لے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سے شرماتا ہے کہ اگر کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا، حالانکہ اس کو خدا سے شرمانا چاہیے تھا۔ دنیا میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن خدا تو دیکھ ہی رہا ہے۔ ان دونوں قسم کے گناہوں سے توبہ کر لو، انہیں بھی چھوڑ دو، انہیں بھی چھوڑ دو۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے دروازے کو بند کرتا ہے اور پردے ڈال لیتا ہے اور مخلوق سے چھپ کر خلوت میں حق تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، حق تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ مجھ کو کمتر سمجھا۔ قرآن کریم کے 4 پارے میں سورہ نساء کے 30 رکوع میں آیت نمبر 17 میں 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ تو انہی کے ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں، سو ایسوں پر تو خدا تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور حکمت والے ہیں، اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں جن کو حالت کفر پر موت آ جائے۔ ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے، جو بھی مومن بندہ اپنی موت سے مہینہ بھر پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بعد بھی موت سے ایک دن پہلے بھی بلکہ 1 ساعت پہلے بھی جو بھی اخلاص اور سچائی کے ساتھ اپنے رب کی طرف جھکے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرماتا ہے۔ جب زندگی سے مایوس ہو جائے، فرشتوں کو دیکھ لے، روح بدن سے نکل کر حلق تک پہنچ جائے، سینے میں گھٹنے لگے، حلق میں اٹکے، غرغرہ شروع ہو تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا کہ مرتے دم تک جو گناہوں پر اڑا رہے اور موت دیکھ کر کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو ایسے شخص کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ مرتے وقت تو فرعون نے بھی توبہ کیا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قبول نہیں کی۔ قرآن کریم کی 11ویں پارے میں سورہ یونس کے 9ویں رکوع میں آیت نمبر 90 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں بجز اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، کوئی معبود نہیں ہے، اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو بول اٹھے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لائے اور کفر و شرک سے باز آئے، لیکن ہمارا عذاب دیکھ چکنے کے بعد ایمان نفع نہیں بخشتا۔
نفعان بخش نہیں ہے۔ جب فرعون کلمہ پڑھنے لگا اور ایمان کا اقرار کیا اور اپنی خطاؤں سے، اپنی لغزشوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنے کالے کرتوتوں سے باز آنے کے لیے توبہ کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا۔ قرآن کریم کے 11ویں پارے میں سورہ یونس کے 9ویں رکوع میں آیت نمبر 91 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، پہلے سے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ اللہ پاک نے فرعون کے جواب میں کہا کہ اب ایمان لاتا ہے اور اب تک نافرمان اور کافر بنا ہوا تھا اور فتنے مچا رہا تھا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ قرآن مجید کے 19ویں پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے توبہ کی اور ایمان لائے، اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور خدا تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حسن بصری فرماتے ہیں کہ گناہ کے بدلے ثواب کے کام کرنے لگے، شرک کے بدلے توحید پر جم گئے، بدغاری کے بدلے پاک دامنی حاصل ہوئی، کفر کے بدلے اسلام ملا۔ ایک معنی تو اس آیت کے یہ ہوئے کہ دوسرے معنی یہ ہیں کہ خلوص کے ساتھ ان کی جو توبہ تھی اس سے خوش ہو کر اللہ عز و جل نے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، اس لیے کہ توبہ کے بعد جب کبھی انہیں گناہ یاد آتے ہیں تو انہیں ندامت ہوتی ہے، یہ غمگین ہو جاتے تھے، شرمانے لگتے تھے، استغفار کرتے تھے کہ اس وجہ سے کہ ان کے گناہ طاعت سے بدل دیے گئے، وہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ کے طور پر لکھے ہوئے تھے، لیکن قیامت کے دن وہ سب نیکیاں بن جائیں گے، وہ سب گناہ نیکیاں بن جائیں گے۔ جنہوں نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ یاد آنے پر شرمندہ ہوتا ہے، وہ سب گناہ نیکیوں میں بدل دی جائیں گی، گناہ کو معاف ہی نہیں کیا جائے گا، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دی جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، رحمت خداوندی کے تو خزانوں کے دہانے کھلے ہوئے ہیں، لینے والا چاہیے، توبہ کرنے والا چاہیے۔ آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہو سب نیکیوں سے بدل جائیں گے۔ نمازیں چھوڑ کر جتنے گناہ کمائے، جوا کھیل کر جتنی برائی کمائی، شراب کباب میں پروردگار کی جتنی نافرمانی حاصل کی تھی، اور بھی جتنے کالے کرتوت کیے، توبہ کر لے، نیکیوں سے بدل جائیں گے۔ یعنی دنیا میں کیے ہوئے گناہوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق ملے گی، اور آخرت میں ان کے بدلے نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ جتنے قوالی میں گناہ کمائے وہ سب توبہ کرنے سے نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔ جتنا مسلمانوں کو ستا کر، انہیں مار پیٹ کر، انہیں گالیاں دے کر، انہیں تانے دے کر، ان کا مذاق اڑا کر، انہیں اسلام سے خارج بتا کر، انہیں کافر و فاجر کہہ کر، انہیں فاسق و منافق بتلا کر، انہیں وہابی، لہابی، بے ایمان، بے دین، غیر مقلد، کھرا پھرا کے خطاب دے کر پروردگار کا غصہ کمایا ہے۔ توبہ کر کے اور معاف کرا کر صحیح دین پر آ جاؤ، غصہ غفور الرحیم کی رضامندی اور رحمت میں بدل جائے گا۔ قرآن و حدیث سے منہ موڑ کر، انبیاء، اولیاء، غوث، قطب، ابدال، علماء حق کے راستے کو چھوڑ کر، جتنی بھی رسمیں اور بدعتیں کر کے، ڈھول تاشے تابوت بنا کر، جیب بھرو پیروں کو، پیٹ بھرو مولویوں کو اپنا پیشوا بنا کر، جتنے بھی کفر و شرک اور جہالت کے بدترین گناہ کیے ہیں، توبہ کر کے شریعت محمدیہ پر آ جانے کے بعد نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ بندہ اگر اپنے گناہوں میں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہو، چاہے دن کی روشنی میں، کھلے ہوئے رات کے اندھیریوں میں، چھپے ہوئے گناہ کی تعداد زمین و آسمان تک یا مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہو، اور اس حالت میں بھی اپنی جہالت کو چھوڑ کر توبہ کر کے شریعت پر آ جائے تو یقیناً پروردگار اپنی بے شمار رحمتوں کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اگر پھر بھی اے میرے عزیز و دوستو توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو تو اس سے بڑی ناکامی اور اس سے بڑی بدقسمتی اور جہالت کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس شخص کو جو سب کے بعد جنت میں جائے گا، اسے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا، وہ شخص وہ ہے جو قیامت کے روز خدا کے دربار میں لایا جائے گا، اور حکم ہوگا کہ اس کے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کر دو، اور اس کے کبیرہ یعنی بڑے گناہ علیحدہ چھپا کر رکھو۔ چنانچہ صغیرہ گناہ اس کے سامنے یعنی چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور پوچھا جائے گا کہ فلاں فلاں دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا، اور فلاں فلاں دن تو نے یہ کام کیے تھے۔ وہ انکار نہیں کر سکتا اور کہے گا ہاں میں نے یہ سب گناہ کیے تھے۔
لیکن کبیرہ گناہوں سے ڈر رہا ہوگا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ تیرے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ یہ سن کر وہ عرض کرے گا، پروردگار میں نے کچھ اور بڑے بڑے کام بھی کیے تھے، بڑے بڑے گناہ کیے تھے جن کو میں یہاں نہیں دیکھتا۔ پہلے تو ظاہر ہونے سے ڈر رہا تھا اور اب اس نیت سے کہہ رہا ہے کہ شاید ان گناہوں کے بدلے میں بھی نیکیاں مل جائیں تو اچھا ہے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے۔ شمائل ترمذی شریف صفحہ نمبر 170 حدیث نمبر 4۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کا بیان۔ تفسیر ابن کثیر پارہ 19 صفحہ 20 سورہ فرقان کے 6 رکوع کی تفسیر میں، ہمارے گناہ اگر سمندر کے موجوں کے برابر ہوں گے تب بھی بخش دے گا اور اتنی ہی نیکیاں دے گا، اور اگر سمندر کے جھاگوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی اللہ تعالی بخش دے گا اور اتنی ہی نیکیاں دے گا، اور اگر درختوں کے پتوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی بخش دے گا اور اتنی ہی نیکیاں دے گا، اور اگر آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی بخش دے گا اور اتنی ہی نیکیاں دے گا، اور اگر بارش کی بوندوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی بخش دے گا اور اتنی ہی نیکیاں دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی رحیمی اور کریمی کے دیکھیے کہ گناہ تو معاف کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اتنی ہی نیکیاں دی جا رہی ہیں جتنے گناہ معاف کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کے 4 رکوع میں آیت نمبر 82 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھے راستے پر چلے، میں اس کو بخش دینے والا ہوں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی خوش خلقی، اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک کر پیدا کرے اور جس پر لوگوں کی آگاہی کو تو پسند نہ کرے۔ میرے محترم دوستو، نیکی وہ ہے جو دل میں اطمینان پیدا کرے۔ کیا؟ نیکی وہ ہے جو دل میں اطمینان پیدا کرے اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹک پیدا کرے۔ اب تو اپنے دل سے ایمانداری کے ساتھ پوچھ لے، اپنے دل میں ایمانداری کے ساتھ پوچھ لیجئے کہ جو کام تو کر رہا ہے وہ کیسا ہے۔ اگر دل میں اطمینان پیدا کرتا ہے جب تو ٹھیک ہے، اور اگر کھٹکا پیدا کرتا ہے تو توبہ کر لے۔ آج مسلمانوں پر دنیا کے دروازے ایک ایک کر کے بند ہوتے جا رہے ہیں، صرف ایک ہی دروازہ غفور الرحیم کا ہمارے لیے ہر وقت کھلا ہے کوئی بندہ اپنے مالک مہربان کی طرف آنے والا۔ قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 21ویں رکوع میں آیت نمبر 146 ترجمہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ پر کامل یقین رکھیں اور اپنے دین کو خالص اللہ ہی کے لیے کیا کرے تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے اور مومنین کو عن قریب اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جو توبہ کر لے، نادم ہو، شرمندہ ہو، سچے دل سے نفاق سے ہٹ جائے اور رب سے اپنے اس گناہ کی معافی چاہے، پھر اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے، صرف خوشنودی خدا اور مرضی مولا کے لیے نیک اعمال کر کمر کس لیں، ریاکاری کو اخلاص سے بدل دیں، خدا کے دین کو مضبوطی سے تھام لے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ قبول فرما لے گا اور انہیں سچے مومنوں میں داخل کر دے گا اور بڑے ثواب اور اعلیٰ اجر عنایت فرمائے گا۔ اگر تم نے اپنے اعمال کو سنوار لو اور خدا پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لاؤ تو کوئی وجہ نہیں ہے جو تمہیں عذاب کرے۔ وہ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی قدردانی کرنے والا ہے، جو اس کا شکر کرے وہ اس کی عزت افزائی کرتا ہے، اور وہ پورے اور صحیح علم والا ہے، جاننے والا ہے، جانتا ہے کہ کس کا عمل اخلاص والا اور قبولیت کے قدر کے لائق ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کس دل میں قوی ایمان ہے اور کون سا دل ایمان سے خالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔